السلام علیکم دوستو میں باہر جا رہا تھا تو ایک بڑا زبردست موضوع ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ شکایتیں کرنے سے انسان کے جو دل کا جو بوجھ ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ شکایات اندر رکھنے سے ایک بوجھ سا بنتا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں جو بہتر ہوتی ہیں. اب اسی پہ میرا دل کر رہا تھا میں آپ کو ایک واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں اور اس پہ ہم بات کرتا ہوں، اور چلتے چلتے راستے میں آپ سے بات ہوگی. آپ بھی اپنے کومنٹس کا اظہار لازم کیجیے گا. تو چلتے ہیں. آج کافی گرمی بھی ہے. دھوپ جو ہے وہ اتنی کبھی یہاں پہ ہانگ کانگ میں ہوئی نہیں، لیکن آج تو بہت زیادہ گرمی ہے. دیکھیں نا، سورج جو ہے بالکل سر کے اوپر ہے اور اتنا زور سے چمک رہا ہے کہ بس، اور پسینہ بھی آ رہا ہے. چلیں تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں، شیشہ وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں. اصل میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا موضوع جو ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ڈسکشن میں رہے. ہمارے مسائل بھی جو ہے نا آج کے دور کے بڑے عجیب سے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں کرتا. اوورسیز میں یہاں پہ ہم کافی محنت کرتے ہیں. لوگ جو ہے دن رات کام کرتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتہ ہے پیسہ کمانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پیسے کما کما کے پیچھے بھیجتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی جو بھی میں پیچھے بھیج رہا ہوں اس کا جو ہے وہ صحیح استعمال ہو رہا ہے اور وہ وہاں پہ پیسے جو ہیں اس کے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں. اچھا، کئی لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات بڑے اچھے چلتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے الجھ سے بھی جاتے ہیں. ہمیں کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. جو انسیڈنٹ، جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ بھی آپ نے پہلے ہو سکتا ہے سنا ہو، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں پہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہیں کر رہے ہوتے، اور بات ایسی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے تاکہ اس سے کوئی بندہ جو ہے وہ اچھا سبق حاصل کر سکے. تو بات بھی کچھ ایسی ہے کہ بھئی ایک دفعہ ایک بندہ تھا، وہ یو کے کا شہری تھا. ہم اس کا ان پرٹیکولر جو ہے وہ نام نہیں لیتے، یہ کوئی واقعہ تو یہ بات تو یہ سچ ہے، لیکن ہمارا مقصد تو یہ صرف یہی ہے نا کہ بھئی بات ہوئی کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچانی. تو اس کے ساتھ جو ہے وہی ہم یہاں پہ بیان کرنے لگے ہیں. اچھا، وہ یو کے کا شہری جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت مقیم ہے. 70 سال اس کی عمر ہے. اس کی بیوی کی بھی تقریباً 68 70 کے قریب اس کی عمر ہے. اب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی ہم نے ساری زندگی یو کے میں گزاری ہے، باہر رہے ہیں، ساری زندگی ہم نے کمایا ہے، اور اس وقت ہم زندگی کی اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. اس وقت وہ لاہور میں مقیم ہے پاکستان میں، کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو غلطی ہم نے کی ہے برائے مہربانی آپ لوگ وہ غلطی مت کیجیے گا. اچھا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ حالات اور واقعات جو ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے جو ان صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن مقصد صرف یہی ہے ہمارا بیان کرنے کا کہ بھئی اس سے لوگ جو ہے وہ سبق حاصل کر سکیں. دونوں بھی میاں بیوی نے دن رات کام کر کے پیسے کمائے، مگر انہیں ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی کی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم یو کے میں کام کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا یہاں پہ جتنی بھی ہم سیونگ کر سکتے ہیں کریں، پیسہ کمائیں، لیکن انہیں جوڑیں اور جوڑ کے ہم اپنے جو ملک ہے پاکستان وہاں پہ جو ہے وہ پیسہ لگائیں. تو انہوں نے جتنا بھی پیسہ دن رات کر کے بنایا، آخر ان کی عمر اس سٹیج پہ آ گئے ہیں وہ کہ اب بس وہ کام نہیں کر سکتے. تو انہوں نے دن رات پیسے جو تھے اکٹھے کر کے پاکستان میں اپنی کوٹھیاں وغیرہ یا جائیدادیں وغیرہ بنانا شروع کیں. چونکہ ان کے 3 بیٹے بھی تھے تو ظاہر ہے انہوں نے سوچا کہ بھئی چلو ان کے کام آئیں گی، اور وہ جو مکان تھے وہ اپنے بیٹوں کے نام پہ لیتے رہے. ہوتا یہ ہے کہ اب ہم بھی اوورسیز میں رہتے ہیں، ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ 2 کام ہی ہو سکتے ہیں. یا تو آپ باہر کے ملک میں اپنے آپ کو سیٹل کر لو، یہاں پہ گھر لے لو، یہاں پہ پیسے اپنے انویسٹ کر لو، اور پھر آپ تا حیات پہ ساری زندگی آپ کی باہر ہی رہ جائے گی، آپ پھر اپنے ملک نہیں جا سکتے.
کیونکہ اب آپ کی جو ہے ساری جو انکم ہے اس سے آپ نے جو جوڑا ہے اس سے زیادہ آپ ایک آدھا چھوٹا سا گھر لے لو گے اور اسی پہ آپ اسی ملک میں رہ جاؤ گے، ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی گزار لو گے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یار یہی پیسہ جو ہے پاکستان میں بھیجیں گے تو ہماری 2-3 کوٹھیاں بن جائیں گی۔ خیر انہوں کا یہ فیصلہ تو اچھا ہی تھا، انہوں نے ایسا کیا، بہت سے ہمارے اوورسیز لوگ جو ایسے ہی کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ کوٹھیاں مکان جو تھے اپنے بیٹوں کے نام پہ کروائے ہوئے تھے، ڈپازٹ وغیرہ دے کے سارے انسٹالمنٹس کلیئر کر کے، تو انہوں نے ان گھروں کو جو ہے وہ کم از کم اپنا بنا لیا۔ زندگی تو پاکستان میں بڑی آرام سے گزر رہی تھی ان لوگوں کی، جو جائیدادیں بنائی تھیں بیٹوں کے نام پہ تھیں، تو انہوں نے بیٹے تو پھر یو کے میں رہ گئے، تو انہوں نے میاں بیوی نے سوچا بھی پاکستان میں ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا، بڑے اچھے طریقے سے گزارا کر رہے تھے، اور کرائے وغیرہ سے جو انکم ہوتی تھی وہ اس سے وہ گزارا کرتے تھے، اور زندگی ان کی بھی بڑی اچھی گزر رہی تھی جب تک کہ پھر بیٹوں نے ارادہ کیا بھی اپنی بیویوں کو لے کے وہ پاکستان شفٹ ہوئے، اور انہوں نے جب آ کے یہاں پہ دیکھا کہ بھئی ہمارے تو والدین نے بڑے زبردست ہمارے گھر بنائے ہوئے ہیں اور اتنے کرائے آ رہے ہیں اور ان کی ویلیویشن بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے، تو اب میں کیا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو بس اتنا ہی پتہ ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہے، وہ ہر بندے کے ساتھ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرنا، خسر پسر کرنا اور غلط رائیں دکھانا۔ اوبویسلی ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ فائٹ کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، ہم سب ایک شیطان کے ساتھ سارا دن یہی فائٹ کرتے رہتے ہیں۔ خیر ہر بندہ جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا، شیطان کی سن بھی لیتے ہیں لوگ۔ اب جناب وہ جو ان کی جو بیٹوں کی جو بیویاں ہیں انہوں نے ڈال دیا کہ بھئی یہ تو شوروں کے کانوں میں ڈال دیا کہ بھئی یہ گھر تو ٹھیک ٹھاک ویلیویشن والے گھر ہیں، ان کو بیچو اور واپس چلتے ہیں، اور یو کے میں جا کے یہ پیسہ جو ہم استعمال کریں گے، ہم یو کے میں رہیں گے، اور یہ تو ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ بس وہ جو باپ کی ساری عمر بھر کی جو کمائی تھی باپ کی، وہ بیٹوں نے یہی سوچا کہ بھئی ہاں ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے، بھئی یہ جو ہے نا گھر شر ہمیں بیچ دینے چاہیے۔ وہ پھر جناب بیٹے جو ہیں وہ چلے گئے یہاں سے سارا کچھ دیکھ کے، اور تب پتہ چلا جناب انہیں کہ بھئی جب انہیں پتہ چلا کہ یو کے میں ان کے بیٹوں نے وہاں بیٹھے بٹھائے، یہاں پہ جو پاکستان میں ان کی دکانیں تھیں، جائیدادیں تھیں جن سے ان کو کرایہ مل رہا تھا، تھیں تو وہ بیٹوں کے نام پہ، تو اب اختیار تو بیٹوں کا تھا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھی ہمارے ماں باپ جو ہیں انہوں نے ساری زندگی کما کے یہ بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، اب وہ آرام کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، انہیں انجوائے کرنے دیں، آرام کرنے دیں، نہ انہوں نے وہ جناب یو کے جا کے وہ ساری جائیدادیں وغیرہ جو تھی پاکستان میں وہ بیچ ڈالیں۔ ماں باپ در بدر ہو گئے، اور اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی بھی ہم کدھر جائیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے، یہ جن کے ساتھ ہوا ہے، اب بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جنت اور دوزخ یہ جو تصور ہے یہ ہر بندے کے ذہن میں تو نہیں ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور آخرت میں ان کو جنت کی طلب ہے، تو وہ اس دنیا میں وہ بے شمار چیزیں برداشت کرتے ہیں، اور جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے لیے تو یہ چیزیں جو ہیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کہ ماں باپ در بدر ہو جائیں یا ان کو آسانی دینی ہے، سکون دینا ہے، ہر کوئی تو نہیں ایسے سوچتا۔ بس بچوں نے یہ آفر کی اپنے ماں باپ کو کہ بھئی آپ 2 بڈھے لوگ ہیں، اگر آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے تو بھئی وہاں پہ کوئی کرائے پہ گھر لے لیں۔ خیر ماں باپ نے کیا گھر لینا تھا، ان کو تو بڑا ہی دکھ ہوا کہ ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی جو تھے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی بچوں سے کوئی مدد نہیں چاہیے، اور خود وہ اس وقت گھر کے جو مطلب کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اور بس اب دوسروں کو یہ وہ نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنا سب کچھ اپنے بچوں کے نام نہ کریں۔ تو اب یہ ایک سچویشن جو ہے ایک ٹپیکل سناریوں میں، مطلب ایک جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں یہ رونما ہوئی ہے۔ اب یہ ہر جگہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر بندے کے حالات، ہر بندے کا اپنا ایک مطلب ڈیفرنٹ ہوتا ہے سناریو۔ اب ساری اس بات کا جو مقصد تھا دوستو وہ یہی تھا کہ بھئی آپ کے سامنے یہ معاملہ جو ہے وہ رکھا جائے، اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔
آپ اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا. تو میرے خیال میں ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے, یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, اور کسی اور ویڈیو میں آپ سے کسی نئے موضوع کے ساتھ بات کریں گے. تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اچھا دوستو, یہاں تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ. اچھا, اب جاتے جاتے آپ نے 2-3 کام ضرور کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر لیں, نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں گے. کوئی ویڈیو میں لوڈ کروں گا فوراً آپ تک پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ لائک اور ان لائک کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹاپک میں مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تو وہ آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں, اور اس ویڈیو کے متعلق بھی مجھے لازماً بتائیے گا. ایک کام تو آپ نے ضرور کرنا ہے, تو وہ یہ کام ہے کہ آپ نے یہ جو ویڈیو ہے کسی بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کرنی ہے, یا کسی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں, تاکہ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے جو آپ تک پہنچی ہے تو وہ دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے. یوں قطرہ قطرہ ہم انشاءاللہ دریا بنائیں گے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.